بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین وهو خیر المعین۔ آج یہ رسم نسالو، جس کو نسالو فیسٹیول بھی کہتے ہیں، یہ ایک پرانی رسم ہے۔ یہ پورے گلگت بلتستان میں منایا جاتا ہے۔ ڈیٹ یہ مختص ہے، 12 دسمبر سے لے کر 15 دسمبر تک اس کو منایا جاتا ہے۔ یہ مخصوص دن ہے۔ اس میں تجربتاً یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ان دنوں سے پہلے اگر مال کو ذبح کر کے جتنی بھی کوشش کرے وہ اتنا دیر پا گوشت نہیں رکھ سکتے ہیں۔ 15-16 کے بعد بھی اگر ذبح کر کے رکھے تو وہ نہیں رکھ سکتے۔ نہ جانے ان 4-5 دنوں میں کیا خدائی حکمت عملی ہے۔ یہاں پر ان لوگوں نے یہ سنا ہے قدیم زمانے میں کہ یہ گوشت جا کے آگے مارچ مئی تک، اپریل اگست تک، یعنی اگست ستمبر تک یہ گوشت لوگ رکھتے ہیں کہ سب کا انحصار اسی کے اوپر ہوتا تھا۔ اس زمانے میں گوشت بھی نسالوں کی شکل میں ایک جانور ذبح کر کے، وہ اچھا خاصا جانور، اس کو 1 سال تک اس کو باقاعدہ مختلف قسم کے کھانے اور اس کو مختلف چیزیں دے کر اس کو پالتے تھے۔ وہ بہت موٹا ہوتا تھا۔ ایک بکرا اس زمانے میں یاد ہے کہ 12 کلو 13 کلو وہ چربی ہوتی تھی، اس کو پگھلا کے رکھتے تھے اور اس میں سالن کے لیے وہ آئل کے طور پر استعمال کرتے تھے وہ چربی کا۔ تو اس وقت سے یہ رسم چلا کہ لوگوں کے درمیان مہمان آتے تھے یا وہ لوگ خود بیٹھتے تھے، تو نوجوان لڑکے جس کو ہم چیلی کہتے ہیں، چیڑ یا سرو کہتے ہیں، جو اوپر نظر آ رہے ہیں، وہاں سے صبح سویرے جاتے تھے۔ وہاں سے لڑکے جو ہیں وہ کاٹ کر لے کر آتا تھا۔ بڑا رش ہوتا تھا۔ آج کل یہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ لا کر اس کے جناب علی، جس کو شنا میں ڈم ڈم بروچ کہتے تھے، کہ جا کر وہ لے کر آتے تھے، ادھر آ کر مبارکبادیاں دیتے تھے اس کو۔ تو یہ رسم جو ہے وہ آہستہ سے بہت ساری چیزیں ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی الحمدللہ یہاں علاقے کے جو بزرگان ہیں، جو نوجوان ہیں، جو اس رسم کو زندہ رکھنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، الحمدللہ گزشتہ 2-3 سالوں سے یہ آپ کے میڈیا والوں کے توسط سے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے بڑا کردار ادا کیا کہ اس فیسٹیول کو دنیا تک پہنچا دیا۔ آج یہ دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اس کو سراہتے ہیں۔ نسالو فیسٹیول یہاں پر منایا جا رہا ہے۔ یہ گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں میں منایا جاتا تھا اپنے لیے، لیکن یہاں پر اس وقت جو ہے نا باقاعدگی کے ساتھ ہر سال یہاں پر منعقد کیا جاتا ہے، اور یہاں پر ایک یونیک قسم کی ایک رسم ہے۔ جتنے بھی اناج ہوتے ہیں علاقے کے لوگوں کے، وہ لے کے آتے ہیں، ایک جگہ پہ اکٹھا کرتے ہیں اور پھر سب میں بانٹتے ہیں۔ جہاں سے باہر سے آنے والے اور مقامی جو لوگ ہیں وہ اس کو مل کے کھاتے بھی ہیں اور اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں، جس میں اناج، پھل فروٹ اور گوشت جو ہوتا ہے، وہ جو سکھایا ہوا گوشت ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا پکا کر یہاں پر لا کر لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو یہ ایک گلگت بلتستان ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں ایک یونیک قسم کا کلچر ہے، جو کہ دوسری دنیا تک پہنچانے کے لیے بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے۔ جی دیکھیے جی، بگروٹ پیری جو ہے اسپیشلی گلگت بلتستان کے اندر ایک کلچرل رچ اور ٹریڈیشنل رچ علاقہ ہے۔ یہاں پہ اب بھی قدیم روایات اور قدیم جو ثقافت ہے وہ یہاں پہ زندہ ہے۔ یہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صدیوں پرانا جو فیسٹیول ہے، جس کو نسالو فیسٹیول بھی کہتے ہیں، موال بھی کہتے ہیں، شاپ بھی کہتے ہیں، وہ یہاں پہ بھرپور طریقے سے سالانہ یہاں پہ اپنی مددات کے تحت لوگ یہاں پہ مناتے ہیں۔ اور اس ایونٹ کو دیکھنے کے لیے نہ صرف ملکی، غیر ملکی اور میڈیا کی ایک بہت بڑی تعداد بھی یہاں پہ آتی ہے۔ ہم بھی کوشش ہوتی ہے کہ سالانہ اس ایونٹ میں آ جائیں، کیونکہ یہ ایک یونیک فیسٹیول ہوتا ہے گلگت بلتستان کے اندر۔ اس فیسٹیول کو ہم کور کرتے ہیں۔ یقیناً یہاں کے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ موال فیسٹیول میں لوگ اپنے گھروں سے جو نسالو کا جو خشک گوشت ہے اس کو لے کے آتے ہیں، ڈرائی فروٹ لے کے آتے ہیں، فروٹ لے کے آتے ہیں، اور جو ٹریڈیشنل یہاں کی روٹی ہے تو اس کو لے کے آتے ہیں۔ ایک ساتھ مل بیٹھتے ہیں، اس کو کھاتے ہیں۔ اس کے بعد دعائیں تقریب ہوتی ہے اور اپنے جو پسماندہ وہ مرحومین ہیں ان کے لیے دعا کرائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ تقریب اختتام پذیر ہوتی ہے۔ بہترین قسم کا ایک فیسٹیول ہوتا ہے، گلگت بلتستان کا ایک نایاب اور قدیم یہ فیسٹیول ہے، اور اس فیسٹیول کو بہت بہترین انداز میں منایا جاتا ہے، جس کو کور کرنے کے لیے آج ہم یہاں پہ موجود ہیں۔